شبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینہ کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شبان کہا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ جب آپ روزہ نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کے مہینہ میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینہ کے روزے نہیں رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینہ کے روزے رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کے مہینہ میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ نیز ارشاد فرمایا، جس شخص نے شبان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، جو شخص ماہ شبان کے روزے رکھتا ہے اور پھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ شبان کی 15ویں شب کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلے 2 نفل پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں۔ دوسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے بلاؤں اور مصیبت سے محفوظ رہنے کی نیت کریں۔ تیسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں۔ ہر 2 نفل ادا کرنے کے بعد 1 بار سورۃ یاسین یا 21 بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شبان ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ کیا جاتا ہے۔ یا حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ اس میں اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔